اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ ایسے میسیجز ریسیو ہوئے جن میں ہماری وہ بہنیں جو کہ اسکول کالجز میں کام کرتی ہیں اور کچھ ایسی بہنیں جو کہ سسرال میں بڑی تنگ ہیں اور کچھ ایسی بھی جو کہ کسی آفس میں کام کرتی ہیں۔ یہ کافی دنوں سے ایسے میسیجز آ رہے تھے کہ ان کو اس ماحول میں کچھ تھوڑا سا تنگ کیا جاتا ہے یا کبھی مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بات نہیں کی جاتی۔ کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ وہ سسرال میں ہیں اور حتیٰ کہ وہ کافی کچھ کام بھی کرتی ہیں، ہر لحاظ سے فالو بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور کچھ زبان درازی کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ایسا طبقات بھی ہیں ناظرین جو کہ اپنے گھر میں اپنی بہو کو بہو کم اور نوکرانی زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بہو نہیں بیاہ کے لائے، کام کرنے والی بیاہ کے لائے ہیں۔ اور ناظرین، معاملہ یہ مطلب کسی حد تک دیکھیں کہ بچیوں کو اپنے گھروں میں کام کرنا چاہیے سسرال میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس گھر میں اس بچی کو محسوس ہو کہ خالی اسی کو ہی یوز کیا جا رہا ہے، باقی سب آرام سے بیٹھی رہتی ہیں اور اس کو ہی سارے کاموں پہ لگایا ہوا ہے، تو جہاں پر نا انصافی ہوتی ہے وہاں پر پھر آواز اٹھانی پڑتی ہے، یا جہاں نا انصافی ہوتی ہے وہاں پر پھر جو ہے وہ دلوں میں دراریں بھی تو پڑ جاتی ہیں نا، یہیں سے دراریں شروع ہوتی ہیں جہاں پر نا انصافی ہوتی ہے۔ تو جب یہ ہمیں بتایا بچیوں نے تو بڑا دکھ ہوا کہ ان کے چلیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہمیں کام کرنے سے دکھ نہیں ہے، کہ کام ہم کریں گے یہ اچھی بات ہے، ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم کام کریں، ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن ساتھ زبان درازی بھی تو اچھی نہیں نہ ہوتی کہ پھر ان کو جھڑکا بھی جائے خاوند کی طرف سے بھی یا کوئی اور بھی جھڑکے۔ اسی طریقے سے جو اسکول کالجز میں کام کرتی ہیں اکثر اوقات ان کو بھی جو مالکان ہیں وہ بھی جھڑکتے ہیں، اور پھر آفس میں تو آپ نے یہ فائل کیوں نہیں بنائی، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ دیکھیے، عورت کا احترام لازم ہے، یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ عورت کا احترام کیجیے، اس لیے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے اس کو تو ماں کا، جیسے اگر گھر میں اپنی ماں کو دیکھیں اس کو تو چھٹی بھی نہیں ملتی ہے پورے سال میں، جمعہ تو جمعہ کیا سال پورا چھٹی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی کام کرتی ہے، جبکہ باپ کو پھر بھی چھٹی مل جاتی ہے اتوار کو یا ہفتے کو، لیکن ماں بیچاری کو یہ بھی چھٹی نہیں ملتی۔ لیکن اس کے بعد پھر افسوس صرف وہاں پر ہوتا ہے کہ جب پھر ان کا احترام بھی نہ کیا جائے اور ان کو تنگ بھی کیا جائے۔ تو ناظرین، ہم نے سوچا کہ ایک چینل پہ مطلب ہمارے چینل پہ ویڈیو بنا کے لگا دی جائے جس میں ایک ایسا عمل بتا دیا جائے، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کو یہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 9 دفعہ کرنا ہے، 1 3 یا 9 دفعہ کرنا ہے، یہ والا عمل کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، یہ ناظرین عمل ان کے لیے بھی ہے، ان والدین کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ان کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، کیونکہ ہمیں کتنی بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، کتنی ہمارے بزرگ عورتوں نے بتایا کہ ان کی اولاد ان کو مارتی ہے، ان کے بیٹے، اور کئیوں نے تو یہاں تک بتایا کہ بیٹیاں بھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں ناظرین، یہی قرب قیامت کا دور ہے، اس میں یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ جب سوشل میڈیا تربیت کر رہا ہو تو پھر ایسی ہی تربیت ہوگی بچوں کی۔ ناظرین، بتاتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے اور دل ہی ٹوٹ جاتا ہے بتاتے ہوئے کہ اولاد ماں کے اوپر ہاتھ چلائے، زبان درازی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رب کریم نے تو یہاں بتا دیا کہ اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو۔ زبان درازی تو ہے ہی بہت سخت قسم کا عمل ہے ناظرین، تو اس لیے آپ کو یہ ایک عمل بتا رہے ہیں، یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور غور سے سمجھ لیجئے۔ اگر آپ اس عمل کو غور سے سمجھیں گے تو یہ عمل کام کرے گا، اگر غور سے اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے تو یہ عمل کام اس طریقے سے نہیں کرے گا۔ بڑا چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب اس میں 2 چیزیں ہیں ناظرین۔ آپ صرف زبان درازی کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف زبان درازی بند کرنا چاہتے ہیں، یا پیچھا بھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں
آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر صرف زبان درازی بند کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو بری آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ عمل میں بتانا بھول گیا، یہ اس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بری آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو اس پہ کے لیے بھی عمل ہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل ہے ناظرین۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے بندے کی نیچر ہی بدل جائے گی آپ کے معاملے میں۔ ایسا آپ نے یہ بس لفظ بولنے ہیں اور کرنا کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کہیں گے یہ ہو کیا اس بندے کو، یہ اچانک سے چینج کیسے ہو گیا۔ لیکن کیسے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اس کی روح سمجھنی ہے ناظرین۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فرسٹ یو نیڈ ٹو میک ڈیسیجن کہ بندے کا صرف زبان درازی بند کرنی ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے جان چھڑانی ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ختم ہو جائیں اور آپ سے بولنا بھی وہ چھوڑ دے۔ تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اگر تو بندہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایسی سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایسی بیٹیاں جو دفتروں میں کام کرتی ہیں، جو اسکول کالجوں میں کام کرتی ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، خواہ وہ ہاسپٹل ہے، کہیں بھی ہے جہاں پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی عزت نہیں کی جاتی یا بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل فرسٹ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو بندہ ان کو تنگ کر رہا ہے جب وہ آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے آپ نے کہنا جو ہے وہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ لفظ بولنے ہیں، کیا؟ سمم بکمن عمیٌ۔ بس یہ آپ نے یہ 3 لفظ بولنے ہیں ایسے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آہستہ سی بس باتوں میں ہی اس کی طرف پھونک مار دیجئے، اس کو معلوم نہ پڑے کہ آپ نے اس کے اوپر پھونک ماری ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر ہے تو پھر آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر 3 بار یہ لفظ بولنے ہیں، یعنی یہ 3 لفظ 3 بار بولنے ہیں۔ اور بولنے کیسے ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے تصویر آ گئی تو ایسے بس سمم بکمن عمیٌ یہ بس پڑھ کے پھونک مار دیں۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ نمبر 1 اس کی آنکھیں جو ہیں اب بدل جائیں گی، اس کی نظر آپ کی طرف بدل جائے گی، اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اس کی زبان درازی بدل جائے گی اور اس کی تصویر کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ یہ تو صرف یہ ہوگا کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا اس سے پیچھے ہی چھوٹ جائے ہمیشہ کے لیے تو آپ نے 2 لفظ ساتھ اور لگا دینے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہ پڑھنا ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ فہم لا یرجعون یہ آپ نے 2 لفظ اور ایڈ کر دینے ہیں۔ اب وہ بندہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے دور ہو جائے گا، پھر آپ سے دور ہو جائے گا، اب وہ آپ کے پاس بھی نہیں آئے گا بندہ۔ پہلا تو جو عمل بتایا اس میں سے اس کا اخلاق درست ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ آرام سے آپ سے بات کرے گا اور آپ کے ساتھ دیکھے گا بھی تو نظریں نیچی کر کے دیکھے گا۔ جو بھی آپ کے ساتھ بندہ ہے، یہ صرف خواتین کے لیے ہی عمل نہیں ہے، یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو بھی کوئی تنگ کر رہا ہے ان کے جہاں کام کرتے ہیں جہاں بھی، تو یہ آپ نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر تو بندہ سامنے ہے اور آپ میں ہمت ہے کہ بندہ سامنے آیا نا تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دل میں ہی آپ نے پڑھنا ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ باتیں کرتے کرتے پھونک مار دیں بس۔ یہ آپ نے کتنی بار کرنا ہے؟ 1 بار یا 3 بار یا 9 بار۔ اگر پہلے پھونک پہ اثر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کرنا ہے، مطلب 3 بار کرنا ہے ٹوٹل، 3 بار 2 اور 3 بار، یا پھر 9 بار کرنا ہے ٹوٹل، خالی 2 بار نہیں کرنا، 3 بار نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے یہ عمل، یا پھر 9 بار کرنا ہے، 9 دفعہ اس پہ دم کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ تو اس کے بعد ناظرین یہ ایسا عمل ہے کہ بس پھر آپ کا معاملہ ختم، اور دیکھیں اس کے ساتھ اب ہوتا کیا۔ یہ معاملات ایسے ہیں، میں نے آج تک یہ آپ کو نہیں یہ چیز بتائی، لیکن یہ جب ضرورت پڑے تو پھر بتانی بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ جب بچیاں ہمیں یہ بتائیں رو کے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر
گھروں میں یا کہیں بھی، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے. معاشرہ ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں وہ عورت کو اچھا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے بہت مطلب نیچے کی چیز ہے، کہ ہم نے اس کو عزت نہیں دینی، صرف یہ بس یہ ہمارے آرام سکون کے لیے ہے، ہمارے کام کرنے کے لیے ہے، ہماری کوئی نوکرانی ہے. عزت دینا، بہت کم مرد ایسے ہیں جو کہ عورت کو عزت دیتے ہیں، اور وہ صرف مومن لوگ ہیں جو عورت کو عزت دیتے ہیں. تو یہ آپ کیجئے عمل، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. آیت اگر ڈھونڈنی ہو تو کوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ آن سکرین پہ دیا کریں، تو جائیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں آپ کو یہ لفظ لکھے ہوئے مل جائیں گے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں یہ لفظ آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے حق میں کیسے کرتا. دعا میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے تو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں تاکہ اگلوں کا منہ بند ہو جائے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. لیکن ایک شرط، وہ شرط یہ ہے کہ یہ صرف جائز کاموں کے لیے ہی آپ نے کرنی ہے، جائز کاموں کے لیے. جزاکم اللہ.